بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ میں یہاں اپنا مشاہدہ اور تجربات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس زندگی میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کا فائدہ آنے والی زندگی میں کم اور نقصان زیادہ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں اس مقصد کو کیسے پاؤں کہ اپنی آنے والی زندگی میں اس روح کو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور کر دوں۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ 3 سوال ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے ضمیر کی آواز ابھی تک مردہ نہیں ہوئی اسے پوچھنے چاہیے، میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور موت کے بعد میں کہاں پر ہوں گا؟ ایک وہ شخص جو خدا واحد کی محبت میں فنا ہو جائے، اس کے لیے اس دنیا میں آنے والی زندگی کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ایمان جب تک ہے جب تک خبر نہ ہو، لیکن جب وہ شخص جو زندگی کا مقصد پورا کر دے، اس شخص کے لیے عالم برزخ، آنے والی جنتیں اور جو آگے آگے سلسلہ ہے اس کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص پروازیں کرتا ہوا ایک ایسے وجد اور عجیب عجیب جنتوں میں پہنچتا ہے جہاں پر فرشتے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے اور رزق ملتا ہے۔ رزق سے مراد یہاں سچائی ہے حق تعالیٰ کے متعلق، اسے اور علم ملتا ہے خدا کا، اور معرفت ملتی ہے اور محبت ملتی ہے۔ بس ایسی روح تو نور ہر جنتوں میں پاتی پاتی اس کا سفر مستقبل میں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا واپس آتا ہوں۔ جب موت آتی ہے، ان لمحات میں کوئی برا شخص ہو یا کوئی اچھا شخص ہو، اس کی آنکھیں کی حصے جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اب میں وہاں جاؤں گا جہاں پہ میں جانا نہیں چاہتا۔ تمام جو ہمارے زندگی کی مصروفیات ہیں، چاہے کوئی ہالی ووڈ کا مووی ایکٹر ہو، بزنس مین ہو، پریزیڈنٹ ہو، موت ان سب کو ختم کر دیتی ہے اور وہاں پر لے کر چلتی ہے جہاں پر کوئی جانا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن فرق ہے، یہاں پر جو اچھی روح ہے اس کے لیے ایک خوشی اور مسرت کے لمحات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جو اس دنیا کو اپنی زندگی میں ہی خالی کر بیٹھا خدا واحد کے مقصد کے لیے، اس کے لیے اصل خوشیاں اب اور محبت اور عجیب لطف اندیز زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلا جو جسے ہم کہتے ہیں موت کے بعد جو پہلا جو لے کر چلتی ہے ہمیں، وہ فرشتے لے کر نہیں چلتے ہیں۔ روح نکلتی ہے، برے آدمی کی بھی، اچھے آدمی کی بھی، اور ایک ایسی پرواز ہوتی ہے جھٹکے کے ساتھ، اور دماغ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔
خبر نہیں ہوتی. بس یہ ایسی ارواح ایک ایسے موت کے دراہنے پہ پہنچتی ہیں جہاں پر ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور تمام زندگی جیسے گزاری ہے وہ کچھ لمحوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. بس ایسی ارواح ایسے گرنے لگتی ہیں جیسے کوئی جہاز پوری رفتار کے ساتھ زمین پہ لگتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ تو وہ دوزخیں ہیں جہاں پر اندھیرے ہیں، جہاں پہ ڈر ہے، گھبراہٹیں ہیں، اور عجیب عجیب عذاب اور مسائل ہیں. لیکن یہ عجیب عجیب مسائل، یہ عجیب عجیب سزائیں وہ شخص اس دنیا میں ہی دوزخ کا بیج بو دیتا ہے. یعنی کہ پوری زندگی میں آسمان کی طرف نہیں دیکھتا کہ یہ بنانے والے نے اس کا کوئی مقصد بھی رکھا ہوگا. وہ اس پوری زندگی میں اپنی مصروفیات کے ایسے بیج ڈال دیتا ہے کہ اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا. دنیائی زندگیوں میں، دنیائی لذتوں میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے بکھیروں میں اپنی مختصر زندگی کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ جو بیج ہے دوزخ کا، یہ جو بیج ہے مصیبتوں کا، یہ یہیں پہ پڑ جاتا ہے. بس جب روح نکلتی ہے تو اس روح کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے وہ کھلا کھلا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کہاں پر جائے گا. ایک تو یہ اسٹیشن آتا ہے موت کے بعد، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی ارواح ہیں جو پرواز کرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہیں. ان کے لیے ٹنل آف لائف آفٹر ڈیتھ رکاوٹ نہیں ہے، وہ چل رہی ہیں. بس یہ دیکھنے کا وقت ہوتا ہے. یہ دوست کی جو ہے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں بھی یہ نور پاتا، کاش میں بھی نکل جاتا. یہ ایک ایسی سزا، ایک ایسی مصیبت ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے مل گیا یہ نور. بہرحال یہ جو اور ارواح ہیں جن کے اندر تھوڑا بہت نور ہوتا ہے، یہ نکل جاتی ہیں دوزخوں سے، اندھیروں کی ڈیمینشنوں سے، عجیب عجیب جہنموں سے. آگے ان کو بھی ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ان پہ بھی گھبراہٹ کا عالم طاری ہوتا ہے، اور ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ روشنی نظر آ رہی ہے ان اندھیروں سے نکل کے وہاں پہنچ جائیں. بس یہ ارواحیں جب ان روشنی کی دنیا میں پہنچتی ہیں، کہیں پہ اندھیرے مدھم ہے، کہیں پہ زیادہ روشنی ہے، کہیں پہ بہت روشنی ہے، لیکن ہر روح میں جتنی نور ہے تھوڑا بہت وہ اپنے مطابق، اپنی روح کے مطابق وہاں پہ خود بخود ہی عالم برزخ کی دنیا میں لینڈنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، اترنا شروع کر دیتی ہے. اس سے آگے نہیں جا سکتی. یہ تو حال عالم برزخ کا ہے. پھر اس سے آگے اور ارواحیں ہیں جن میں نور بہت زیادہ ہے. وہ عالم برزخوں سے بھی آگے نکلتی ہے. اب عالم برزخ کے بہت سے جہان ہیں، تفصیلات کا تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ دنیا میں بھی بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں. یہ کتاب، اس میں میں نے لائف آفٹر ڈیتھ کا لکھا ہے، موت کے بعد زندگی کا ایک خاص مضمون ہے. اس 20 ایرو کو خدا کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنی روح کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں اس کتاب کو. یہ دوسری کتاب ہے کنورسیشن ود گاڈ، حق تعالیٰ سے ہم کلامی اور جو میں نے دیکھا جنتوں کی دنیا میں. یہ اپنی ضرورت اور اپنی روح کے لیے خرچ کر دینا 20 ایرو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ہم ایک کسی دنیائی مقصدوں کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کر بیٹھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال مضمون یہ ہے کہ وہ روح جو ہے وہ عالم برزخوں سے بھی نکلتی ہوئی لائٹنگ سپیڈ ہوتا ہے، نوری سپیڈ ہوتا ہے، نوری سفر ہوتا ہے، نکلتی ہوئی نیوٹرل ڈیمینشنوں میں پہنچتی ہے. نیوٹرل ڈیمینشن کیا ہے؟ وہ ایک ایسے جہان ہیں جو عالم برزخ سے آگے نکل جاتے ہیں،
جہاں پر اب کھلا کھلا دکھائی دیتا ہے، وہاں سے فردوس، اس سے آگے فردوس شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ پہنچتے ہیں صوفی، وہ لوگ سنت سادھو جنہوں نے اپنی زندگی کو فقط خدا کے لیے وقف کر دیا تھا، جیسا قرآن میں بھی ہے وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالصَّائِبِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جو شخص بھی اپنا منہ حق تعالیٰ کے لیے کرے گا، اپنی زندگی کا مقصد خدا کے لیے رکھے گا، ان کا اجر ان کو ملے گا۔ کوئی خدا کا کوئی خاص معاہدہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، تورات میں کوئی معاہدہ نہیں ہے، انجیل میں کوئی معاہدہ نہیں ہے، قرآن میں کوئی خاص معاہدہ نہیں ہے، اور اسلامی کتابوں میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس زندگی کے مقصد کو پانے کی کوشش کرے گا جو فقط حق تعالیٰ کے لیے ہے، اس کو اجر مل جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں ان حالتوں سے نکال دیا جائے گا، خوف اور غم کی حالتوں سے۔ اب خوف کیا ہے؟ خوف جب انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا۔ غم کیا ہے؟ غم یہ ہے کہ انسان اپنا گھر کھو بیٹھا ہے۔ Men have forgotten his everlasting home۔ اب یہ روحیں نکلتی ہوئی نیوٹرل ڈیمینشن میں پہنچتی ہیں، وہاں پہ فرشتے بھی ہیں اور عجیب سی مخلوقات بھی ہیں، جب وہ ان کی رہنمائی شروع کر دیتی ہیں، گائیڈنگ کر دیتی ہیں، ان کو تیار کرتی ہیں فردوس میں جانے کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان، عیسائی، جو شخص بھی غنڈہ بدماش مرے کہتے ہیں کہ اسے فردوس مل جائے گی۔ فردوس ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص فردوس میں پہنچا ہوا ہے۔ نیوٹرل ڈیمینشن جو ہے یا فردوس جو ہے وہ تو خالی پڑی ہوئی ہے، ہزار لاکھوں میل کے سفر کے اندر محلات ہیں، وہاں پر پہاڑ اڑ رہے ہیں، عجیب ایسے مناظر ہیں جو انسان کو وجد میں لے آتے ہیں، لیکن وہاں ارواح کوئی ہزاروں سالوں میں، سینکڑوں سالوں میں وہ روح پہنچتی ہے جس کی زندگی کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اب ان کی نیوٹرل ڈیمینشنوں میں تیاری کی جاتی ہے، ان کو اور بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ وہاں پہ اب انٹنسیو نور شروع ہو جاتے ہیں نیوٹرل ڈیمینشنوں میں۔ اب یہ ارواح بڑی آسانی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سیکھتی ہوئی فردوسوں میں پہنچتی ہیں۔ اب کتنا وقت درکار ہے، ہر ایک روح کے نور پر منحصر ہے، لیکن فردوس میں بھی فارمیشن سٹیجز، گرو سٹیجز، کمپلیٹ سٹیجز ہیں، شروع میں بھی ہیں، بڑھنے والی بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ اب ان 3 ڈیمینشنوں میں کروڑوں کھربہا انگنت ڈیمینشن ہے۔ اب کچھ ایسی ارواح بھی ہیں وہ کمپلیٹ ڈیمینشن فردوسوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہاں پہ جبرائیل میکائیل کو تو یہ 2-3 فرشتے جنہیں ہم جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیپٹل ہے، دارالخلافے ہیں فرشتوں کے، جو خاص ترین فرشتے ہیں، یہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ اب ان کی رہنمائی بڑی انٹنسیو طریقے سے ہوتی ہے۔ یہاں پر خاص کر نبی پہنچتے ہیں، نبی، صوفی، کلندر، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ شہداء سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، شہادت سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنی زندگی کو حق تعالیٰ کی معرفت، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے شہید کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں آپ کو۔ فنا اس دنیا میں آ جائے، بقا اس دنیا میں مل جائے، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ کیا بتاؤں، اس مضمون پر گھنٹوں، دنوں، سالوں میں اپنا مشاہدہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن فقط کہنا یہ ہے کہ تعصب کو پرے رکھ کر کہ یہ نبی ہے، نبی آ نہیں سکتا، یہ ایسی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نبی آیا ہے وہ ان تعلیمات کو جو ہے
جو لایا ہے انہیں لیتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے ہوئے فقط خدا کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو منزل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی دے رہے ہیں۔ اگر وہ جھوٹا ہے، اگر اس نے غلط بیانی کی ہے خدا کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کا، خدا کا یہ فرمان ہے کہ اس کو میں پکڑ لوں گا۔ اس نے مجھ پہ جھوٹ بولا ہے، میں اسے سزا دوں گا۔ انسان کی یہ اتھارٹی، ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اسے جھٹلانا شروع کر دے۔ دس از اے پارٹ آف ریسپانسبلٹی، انسان کی ہے ہی نہیں۔ انسان کی یہ ہے کہ اگر وہ خدا کے متعلق بتا رہا ہے، جو خدا کے متعلق ہے، جو خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ خدا کے متعلق بات کرتا ہے، اور جو خدا کا سچا محبت کرنے والا ہے وہ خدا کی بات کو سنتا ہے۔ کیونکہ انبیاء کوئی شخص منزل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء رستہ ہیں، کتابیں رستہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات منزل ہے، گھر ہے، اصل گھر ہے۔ تو صرف کہنا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا مضمون بیان کیا ہے لائف آفٹر ڈیتھ، ان کی ڈیٹیل ان کتابوں میں ہے، اور میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی آنے والی روح کی زندگی کا ستیاز نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا۔ یہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کی ہمیشہ رہنے والی روح کا فائدہ ہے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے۔ خدا